رات کو سوتے وقت میرے بھائیوں میری بہنوں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، یہ وظیفہ جتنا آسان ہے اتنے ہی اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ یہ وظیفہ بچے، بوڑھے، مائیں، بزرگ، بیٹیاں، گھر میں عورتیں، خواتین، مرد حضرات سب کے سب پڑھ لیں۔ رات کو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، یونان، جہاں کہیں پوری دنیا میں موجود ہو، آپ کے ملک میں جب رات ہو، یا یہ سمجھ لیں جب عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہو، عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ کبھی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایک رات میں اگر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ دولت کے ڈھیر ہوں گے۔ دولت آپ کی عاشق اگر ایک رات میں نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگوں کی ایک رات میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر رات میں سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو صبح اٹھتے ہی اس کو معجزاتی طور پر غیبی طریقے سے پیسے مل جاتے ہیں۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ دکھ تکلیف آپ کو کتنی بھی ہو، گھروں میں جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، مفلسی ہوں، پیسہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں تو کیا ہوگا؟ گھر میں جھگڑے ہی ہوں گے نا، جھگڑے ہوں گے، مارا ماری ہوگی، لڑائی ہوگی، نا اتفاقی ہوگی، نا چاکی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی ایک رات میں بدلے، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو پیسے دے کر جائیں، آپ کو غیبی طریقے سے پیسے آنا شروع ہو جائیں، تو یہ وظیفہ، یہ ویڈیو بالکل اگنور مت کرنا۔ آج رات پڑھ لو، کل رات پڑھ لو، کسی بھی ایک رات کو پڑھ لو، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ گھر میں اگر تمام افراد پڑھنا چاہیں تو سب کے سب پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھنا چاہے تو ایک بندہ پڑھ لے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، بس رات میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اب رات میں اگر آپ لوگ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، کوئی مجبوری ہے رات کی، کوئی ایسے بھائی بہن ہیں جن کی کہیں باہر ڈیوٹی ہے، جاب ہے، کہیں ہاسپٹل میں ہیں بیچارے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، دنیا ہے، نہ جانے لوگوں کے کیسے کیسے مسئلے مسائل ہیں، تو رات کے وقت آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو، کوشش تو کرنا گھر میں موجود ہو تو گھر میں پڑھ لینا، اگر گھر میں نہ ہو تو باہر بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اتنا آسان ہے کہ کوئی بالکل میرے بھائی بہن جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو بالکل معاف کیجیے گا ان پڑھ ہیں، وہ بھی بڑے آرام سے آج رات کا وظیفہ پڑھ لیں گے۔ چاہے آج رات کو پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں کو چھوڑ دیں۔ پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، بیوی بچوں کو جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر دیں، کھانا کھا لیں، جو آپ کے معاملے، میری بہنیں بھی برتن دھو لیں، گھر کے کام کر لیں، گھر میں جو معاملات ہیں وہ کلیئر کر کے پھر بیٹھیں وظیفہ پڑھنے کے۔ جب رات کو بالکل فری ہو جائے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایک طرف برتن دھو رہی ہیں اور ساتھ میں وظیفہ پڑھ رہی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ ایک طرف آپ روٹیاں پکا رہی ہیں، ایسا نہیں۔ کام کرتے وقت بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پہلے بتلا رہا ہوں، آپ لوگ پھر مجھے ہی کہتے ہو کہ آپ نے وظیفہ بتایا، یہ اثر نہیں کر رہا، تو کیسے کرے گا؟ آپ نے بے دلی سے وظیفہ پڑھا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے ایک طرف بیٹھیے، تاکہ آپ کو جو وظیفہ جس ترتیب سے بتایا گیا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں خود رات میں یہ وظیفہ کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ پاک وہاں سے اسباب بنا دیتا ہے کہ آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں، اور آپ کو غیب سے رزق ملے گا جب آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو ابھی یقین نہیں آئے گا، ابھی آپ لوگوں کو بالکل یقین نہیں آئے گا۔ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد معجزات دیکھو گے، غیبی طریقے سے اپنی زندگی میں پیسہ آتے ہوئے دیکھو گے، تب آپ کو یقین آئے گا میری باتوں پہ۔ تب آپ لوگ کہو گے کہ واہ واہ حاجی صاحب، آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی بدل گئی، ہماری زندگی میں دولت ہی دولت آ گئی،
ہمیں 1,00,000 کی ضرورت تھی، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، ہمیں 1 کروڑ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، وظائف میں بڑی طاقت ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ ہو؟ کچھ لوگوں کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور آج کا وظیفہ تو ویسے بھی ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے بس دیکھو، میں زیادہ بات نہیں کرتا، بس آپ لوگ یہ پڑھو وظیفہ، پھر مجھے بتانا، پھر مجھے کامنٹس پہ یا واٹس ایپ پر بتانا کہ آپ کے معاملات کس حد تک بہتر ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے، پھر مجھے بتانا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے کبھی بھی آپ کو اپنی طرف سے کبھی کوئی وظیفہ نہیں بتایا، ہمیشہ وہ وظیفہ بتایا اپنی اجازت سے کہ جس سے پہلے لوگوں کو کئی مرتبہ فائدہ ہو چکا ہے۔ آج کا وظیفہ میرے تمام دکھی بہن بھائی پریشان جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں گے، ان کو آج کے عمل کی پوری اجازت ہے۔ اگر ابھی تک ویڈیو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھتے آئے ہو تو ایک مرتبہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھو، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے آزمودہ اور مجرب وظائف کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اب آپ لوگ رات کو جب اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، گھر میں بیٹھیں، آفس میں، جہاں کہیں وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ شروع کر دے پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ شروع کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو آج کے عمل میں، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں میں بتلا دوں، 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے جو میں درود پاک پڑھنے سے لے کر اینڈ تک 2-3 وظائف بھی اس میں آ جائیں گے، جو پڑھنے کا بتاؤں گا آپ کو صرف 30 سیکنڈ میں آپ لوگ بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو رات میں ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے۔ 1 منٹ نہیں کہہ رہا میں، 30 سیکنڈ، آدھی منٹ تو میں ابھی سلام کوئی کرتا ہے اس میں آدھی منٹ نکل جاتی ہے، تو آدھی منٹ آپ کو نکالنی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، مختصر وقت کا وظیفہ ہے اور بڑا آسان ہے۔ جتنا آسان ہے اتنے ہی اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد اپنی اسکرین پر آپ لوگ جو وظیفہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس وظیفے کو آپ نے شاید اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن آج کے عمل میں درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاؤں گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ 2 بار میں پڑھ چکا ہوں، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ کو صرف 3 مرتبہ، 3 ٹائم، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو میرے عزیز دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ جائے گا۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے یا قدوس۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، دوسری بار پڑھیے گا یا قدوس، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیجئے گا یا قدوس۔ یہ جو وظیفہ ہے یا قدوس کا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اگر تسبیح موجود ہو تو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے 3 33 مرتبہ، 3 اور 3 30 اور 3 33 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا قدوس کا پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ یا قدوس کا وظیفہ جب 33 مرتبہ پڑھ لیں تو تیسرا اور آخری وظیفہ بڑا آسان ہے۔
آج کے عمل میں سب سے آخری وظیفہ، میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، المعطی هو اللہ۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں، المعطی هو اللہ۔ دو بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں، المعطی هو اللہ۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ المعطی هو اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے، اب یہ سمجھیے، سب سے سمجھنے والی بات اب شروع ہوگی۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پہلے تو فوراً 1 مرتبہ درود پاک جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی آپ لوگ آخر میں وظیفہ جب ختم ہو تو پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہن، درود پاک آخر میں جب 1 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ اپنے سینے پر پھیر لیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے گریبان میں پھیر لیں، اپنے سر پہ پیشانی پہ پھیر لیں۔ میری بہنیں میرے بھائی دونوں جب ہاتھوں کو پھیر لیں دم کرنے کے بعد، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو 1 رات کریں، چاہیں تو روزانہ رات کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔ طریقہ یہی رہے گا، جس رات 1 رات کریں گے جس طریقے سے، روزانہ اسی طریقے سے کریں گے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔